اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یہ خطاب نمبر 14 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 118، 119 اور 120۔ اس پر مضمون مکمل ہوتا ہے۔ ان کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، تو یہ خطاب بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ مضمون بھی مکمل ہو جائے گا۔ ان آیات کا عنوان ہے اپنے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، بھیدی نہ بناؤ، یا بالفاظ دیگر کسی کو دلی دوست مت بناؤ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہ مضمون ہے اہل کتاب کا، خصوصیت کے ساتھ نصارہ کا۔ سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح، مسلمانوں کے لیے ضروری احکام، جبکہ سورہ بقرہ کا عنوان تھا یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ تو اصل عنوان تو نصارہ کا ہے، لیکن مراد سارے جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں وہ الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے۔ دین دشمنی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس شخص کے دل میں دین دشمنی ہو وہ سکون سے کبھی نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ سازش میں لگا رہتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بہترین قسم کی تعلیم دی ہے اور ہدایات دی ہے کہ ایک تو اپنے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، جو اللہ کے نہیں وہ تمہارے کیسے ہیں، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات اس کا علاج بتایا کہ علاج کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ جب تک مسلمان میں یا مسلمانوں میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی مقام پر اس کا ذکر کیا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں صبر اور تقوی یہ دو عمل ہوں گے تو کبھی بھی دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، مضمون ترجمے سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، بطانۃً، رازدار، رازداں، بھیدی۔ بطانہ اصل میں کہتے ہیں استر کو، جب کسی چیز پر بستر ہے، ایک نیچے استر چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر پھر کور ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، جو استر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں بطانہ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، مراد اس سے لیتے ہیں رازدان، رازدار، بھیدی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، بطانۃً، رازدار، من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو، لا یألونکم خبالا، وہ کمی نہیں کریں گے تمہارے بارے میں فساد میں، جب بھی ان کو موقع ملے گا تو وہ تمہیں نقصان دیں گے۔ ودوا ما عنتم، تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو وہ پسند کرتے ہیں۔
کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق بغض ظاہر ہو چکا ہے، دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہ سے، وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے غیر اختیاری طور پر۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں، احکام، اگر تم سمجھو۔ ہا انتم اولا، خبردار تم ہی لوگو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کو پسند کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے خیرخواہ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، غیظ و غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں تمہارے اوپر کاٹتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالی سینوں کے راز جانتے ہیں، جو تمہارے سینوں کے اندر بغض ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، وہ اللہ تعالی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نعمت ملے تمہیں، ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس پر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ صبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، برداشت، صبر، ہر چیز کا نتیجہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ، صبر عن المعصیہ۔ نیکی پر صبر کرنا، کسی نیک عمل کی توفیق ملے اس پہ ڈٹے رہو، کوشش کرے، کسی عمل کا شروع کرنا آسان ہے، اس کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور صبر علی المصیبہ، کوئی تکلیف آزمائش آ گئی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ صبر عن المعصیہ، کسی گناہ سے بچنے پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ صبر کی قسم ہے۔ اور تقوی کے 3 درجات ہیں۔ تقوی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، یہ ادنا درجہ ہے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے، اوسط درجہ، کہ کبائر سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بچے، جو چیزیں شک و شبے میں ڈالے ان سے بچے۔ اور قرآن کریم نے تمام مسائل کا یہ حل بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يضرکم کیدہم شیئا، ان کے منصوبے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالی جو وہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔